والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. مختلف ممالک میں دہشت گردی کے واقعات اور خصوصاً امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں دہشت گردی کے ایک اندھوناک واقعے کے بعد مسلمانوں اور خصوصاً پاکستانیوں کے ملوث ہونے کی اطلاعات نے دنیا بھر میں تشویش کی ایک لہر پیدا کر دی ہے. دوسری جانب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ایسا لاوا پک رہا ہے جس کی تشہیر بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ کسی وقت بھی کسی سنگین صورتحال کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. 2007 میں لال مسجد کے واقعات کس پاکستانی کو یاد نہیں؟ لال مسجد کے یہ اس وقت کی بات ہے جب لال مسجد کے طلبہ اور جامعہ حفصہ کی طالبات نے بزور طاقت بقول شخص سے اپنے ایجنڈے کے پرچار کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کے دوران کچھ چینی باشندوں اور پولیس حکام کو حبس بیجا میں رکھا گیا تھا. لال مسجد انتظامیہ اور فوجی حکام کے درمیان اس معاملے میں 2 ہفتے تک ڈیڈ لاک رہا تھا اور اسلام آباد منجمد نظر آیا تھا. اس کے فوراً بعد مسجد سے ہونے والے ایک حملے میں ایک فوجی کمانڈو کیپٹن سلطان فاروق لودھی اور فوجی جوانوں کے جاں بحق ہونے کے بعد لال مسجد پہ ایک بھرپور آپریشن کیا گیا تھا، جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 8 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے تھے اور لال مسجد آپریشن میں 102 افراد ہلاک ہو گئے تھے. لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کے خلاف 22 مقدمات درج کیے گئے تھے. تاہم مولانا عبدالعزیز اب آزاد ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر لال مسجد کے اندر اور باہر خطبے دینے شروع کیے ہیں اور وہ خطبے اہمیت اختیار کر رہے ہیں. گزشتہ ماہ 20 نومبر کو نماز جمعہ کے بعد مولانا عبدالعزیز نے حکومت کو 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا اور 5 مطالبات پیش کر دیے ہیں. مولانا عبدالعزیز کا الٹیمیٹم اب ختم ہونے کو ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شریعت کے نفاذ کی جدوجہد میں خلل نہ ڈالا جائے. وہ اس کے لیے اب ایک پوری جدوجہد شروع کرنے والے ہیں. لال مسجد کی تحریک میں حائل رکاوٹیں دور کی جائے، 3 سال تک دی گئی پولیس سیکیورٹی انہیں واپس دی جائے. گزشتہ سال سول سوسائٹی کی شکایت پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ ختم کیا جائے اور جون 2014 سے لاہور سے لاپتہ ہونے والے ان کے داماد کو بازیاب کرایا جائے. یہ مطالبات ہیں مولانا عبدالعزیز کے. گزشتہ سال 16 دسمبر کو لال مسجد اس وقت بھی منظر عام پر آئی تھی جب آرمی پبلک اسکول میں واقعے کے بعد دہشت گردوں کی ہاتھوں معصوم جانوں کے جانے کے بعد مولانا عبدالعزیز نے یہ متنازع بیان دیا تھا کہ وہ اس واقعے کی مذمت کریں گے اور نہ مرنے والوں کو شہید کہیں گے. ایک بار پھر لال مسجد اور اس کے خطیب مولانا عبدالعزیز کی سرگرمیاں نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن رہی ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق کئی ایسے پروگرام ہیں مغربی میڈیا میں جو سامنے آنے والے ہیں اور اس میں سے ایک ایسی ڈاکیومنٹری ہے جس کی جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں کس قسم کا لاوا پک رہا ہے اور کس قسم کی صورتحال ہے جو کہ اس وقت وہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے. آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ مجاہد. اچھا، آپ کو تقریر آتی ہے؟ تقریر کرو گا؟ تقریر یاد ہے؟ آج دیکھو شہداء نے لال مسجد کے اوپر قربانی دیا، اس نظامی جہاد کے اندر نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. یہی تو فرق ہے ہماری تعلیم اور سکولوں کالجوں کی تعلیم. ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے دعوت کی لائن سے، جہاد کی لائن سے، شریعت کی نفاذ کی لائن سے محنت کرنی ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے تو گرفتار کیجئے، شوٹ کر دیجئے، لیکن یہ ذہن میں آپ اپنے رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، یہ بھول جائیں. ایک بار پھر عالمی میڈیا میں پاکستان کے بارے میں خبر آرائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس دفعہ کی خبر آرائی میں وزن بھی ہے کیونکہ 5 دن پہلے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پاکستانی نژاد امریکی رضوان فاروق اور اس کی پاکستانی اہلیہ تشفین ملک نے معذوروں کے سینٹر میں اندھادھند فائرنگ کی تھی، جس میں 14 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے. یہ واقعہ پاکستانی کے انوالو ہونے کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اسی لیے یہ بات دیکھنے کی ہے کہ دنیا کی پاکستان کے بارے میں جو نگاہیں ہیں، جو شکوک ہیں، جو سوالات ہیں، اس کی بنیاد بھی ہے. اس سے قبل پاکستانی
نژاد فیصل شہزاد نے مئی 2010 میں نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پہ کار بم دھماکہ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ اجمل قصاب ان 10 پاکستانیوں میں شامل تھا جنہوں نے نومبر 2008 میں ممبئی حملے کیے تھے، جن میں 150 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس میں غیر ملکی بھی شامل تھے. پاکستانی نژاد ہی شہری تھا شہزاد تنویر، جس نے جولائی 2005 میں لنڈن کے ٹرین اسٹیشن پر حملہ کرنے والے 4 خودکش حملوں میں شامل ہوا تھا. ان حملوں میں 52 افراد ہلاک ہوئے تھے. پاکستانی ایمل قاسی نے 1993 میں امریکی CIA ہیڈ کوارٹر پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 2 CIA اہلکار ہلاک ہوئے تھے. رمزی یوسف پاکستان سے دہشت گرد حملے کے لیے امریکہ گیا تھا اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک میں حملے کرنے کے بعد اسلام آباد سے ہی گرفتار ہوا تھا. اس حملے میں جو کار بم دھماکہ تھا 6 شہری ہلاک ہوئے تھے اور 100 زخمی ہوئے تھے. مختلف واقعات ہیں جس میں پاکستانی بین الاقوامی دنیا میں اس قسم کے واقعات میں ملوث رہے ہیں. یہ اس کے علاوہ ہیں جو کہ دنیا بھر کو مطلوب عالمی دہشت گرد پاکستان میں مسلسل گرفتار ہوتے رہے ہیں، جس میں سب سے اہم گرفتاری بہرحال اسامہ بن لادن کی ہے، جو کہ ایبٹ آباد میں گرفتار کیا گیا تھا. پورے ماحول میں اسلام آباد میں ایک بار پھر اس قسم کی صورتحال کی اطلاعات اور وہاں پر جو صورتحال اس وقت جنم لے رہی ہے لال مسجد کے حوالے سے جو ٹینشن جاری ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس امور کے ممتاز تجزیہ کار اور مصنف جناب امتیاز گل نے. بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. بتائیے گا کہ ایک بار پھر لال مسجد سے الٹیمیٹم کی اطلاعات آئی ہیں، 2 ہفتے کی الٹیمیٹم ہے جو کہ حکومت کو دیا گیا ہے یہ سیریس بات؟ دیکھیے خطرناک تو اس لحاظ سے ہے کہ ایک ایسے صاحب جن کی اپنی کافی فالوئنگ ہے، کئی ہزار ان کے شاگرد ہیں، مختلف مدارس میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ایک الٹیمیٹم دے رہے ہیں ان حالات کو بھول کے جن حالات میں یعنی 2007 میں ایک آپریشن کیا گیا تھا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو 2007 میں حکومت نے بنیادی طور پہ آپریشن کے بعد ایک پسپائی کا رستہ اختیار کیا تھا، مفاہمت کے انداز میں اور اپولوجیٹک انداز میں. اس مرتبہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں ہے جبکہ حکومت اور فوج بالکل ایک مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے کہ غیر ریاستی عناصر کو، پرائیویٹ گروہوں کو اپنا ایجنڈا کسی پہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. خود وزیر داخلہ نے بھی 1-2 روز پہلے بڑے واضح انداز میں کہا کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کی، ہر شہری کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کا براہ راست اشارہ نیشنل ایکشن پلان کی طرف پہ بھی تھا. تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ موجودہ حالات میں یہ ایک گدڑ بھپکی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن آپ اس کو کوئی کمپیریزن ہے آج کی صورتحال میں جو بلڈ اپ ہے لال مسجد کی جانب سے اور سن 2007 کی جو صورتحال ہوئی تھی، کسی قسم کا موازنہ کر سکتے ہیں آپ؟ میں نہیں سمجھتا کہ حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ ایک بار پھر ملک میں آہ و بقا کی فضا پیدا ہو جائے گی. جس طرح شور مچایا گیا تھا 2007 میں لال مسجد کے خلاف جو آپریشن کے بعد، وہ ایک مختلف حالات تھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہینڈلنگ کی گئی تھی. اسی کے نتیجے میں غازی فورس کا بھی قیام عمل میں آیا تھا جنہوں نے بعد میں خودکش حملے بھی کیے تھے. امید میں یہ کروں گا کہ جو بار بار جس بات کی طرف ہمارے آرمی کے سربراہ جس انداز میں چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ اشارہ کر رہے ہیں، جس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے تحت صرف ایک شخص کے کہنے پہ پورے نظام کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ امتیاز گل ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بلدیاتی الیکشن مکمل ہو چکے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کا میئر بنے گا، اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا ہے. اس کو اختیار نہیں ہوں گے موجودہ قوانین کے لحاظ سے، اس میں بھی کوئی شک باقی نہیں رہا ہے. دھماکہ خیز صورتحال ہوگی اگر ایسی ہی صورتحال برقرار رہتی ہے، اس میں بھی شک باقی نہیں رہا ہے. تو اس پورے مسئلے کی، اس پورے معاملے کی کنجی کس کے پاس ہے؟ اور وہ کنجی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کے پاس کہ کیا ایک بار پھر وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا کراچی کا یہ شہر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک بہت بڑی محاذ آرائی کی ابتدا ہونے والی ہے. اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.
वेलकम बैक। बल्दियाती इंतखाबात के इख्तिताम पे सबसे अहम बात, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बल्दियाती इलेक्शन थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची न सिर्फ ये कि सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान के महसूलात में, रेवेन्यू में कराची की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, कराची सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और कराची ही वो शहर है जो पाकिस्तान का कारोबारी क़ल्ब भी समझा जाता है। यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम होना कौमी सलामती के प्रायोरिटीज़ में शामिल है, तरजीहात में शामिल है, लेकिन इंतखाबात के नताइज फ़िलहाल इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने हालिया सालों में बहुत बड़ी तरमीमात की हैं बल्दियाती क़वानीन के हवाले से, और वो इख्तियारात जो मुंतखब बल्दियाती हुकूमतों के पास होते थे या मुंतखब बल्दियाती मेयर के पास होते थे, अब वो उसके पास नहीं रहे हैं। गो के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है बल्दियाती इलेक्शन में, और जो कि उसकी मकबूलियत का एक रेफरेंडम भी था, लेकिन कराची वालों के लिए जिन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को वोट दिया इस उम्मीद पे कि कराची की सूरत हाल बदलेगी, कराची के कचरे के ढेर किसी सूरत से हटने शुरू होंगे, कराची के ट्रांसपोर्ट के मसले की तरफ कोई देखेगा, कराची के ट्रैफिक के निज़ाम में कहीं हम आहंगी नज़र आएगी, कराची में पानी के मसला कहीं हल होना शुरू होगा, या कराची का भयानक ट्रांसपोर्ट के मामलात में कोई तवज्जो दी जाएगी। फ़िलहाल उसके आसार नज़र नहीं आते, क्योंकि ना बल्दियाती हुकूमत के पास ना ही बल्दियाती मेयर के पास इस किस्म के कोई इख्तियारात हैं। अब सूरत हाल देखना यह है कि क्या ये किसी धमाका खेज सूरत हाल को जन्म देगी, या एक बार फिर वो सियासी मुफाहमत नज़र आएगी जो सन 2008 में नज़र आई, जिसकी इब्तिदा उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी ने की थी। जनाब आसिफ अली जरदारी के पास एक बार फिर इस पूरे मामले की कुंजी है, क्योंकि इख्तियारात अगर बल्दियाती हुकूमतों को वापस मिलने हैं या बल्दियाती मेयर को वापस मिलने हैं तो वो फैसला भी जनाब आसिफ अली जरदारी ने करना है। मगर सूरत हाल इस वक्त यह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जनाब आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत में फासले नुमायां हैं, जो हालिया महीनों में और ज़्यादा उभर के सामने आए हैं। सन 2008 के वो वाक़यात, सन 2008 का वो सीन जब जनाब आसिफ अली जरदारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ 90 गए थे और उन्होंने वहाँ जाके कहा था कि मुझे माफ़ किया जाए, और मैंने माफ़ किया और उस मुफाहमत का एक नए दौर का आगाज़ किया था। देखना यह है कि क्या वो दौर वापस आता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल इसके इम्कानात नज़र नहीं आते। 2008 के ये वाक़या, ये दिन बहरहाल कराची वालों को याद है। 90 की गलियों में खड़े होकर कहते हैं कि हमें माफ करो, हमें अब मत लड़ाओ, हम लड़ने के लिए तैयार भी नहीं हैं। ये समझो तो ये इशारा काफी है कि ये हाथ इस हाथ में है और ये हाथ तुम्हारे सामने है। और मैं ये आपसे वायदा करता हूं कि जिस तरह अल्ताफ भाई के लिए कहते हैं कि वो भाई साहब दोस्ती करते हैं, तो फिर दोस्ती करते हैं, कुछ हमारी भी कुछ रेपुटेशन इस किस्म की है। हमेशा एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ेगी, और वो अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कभी हुकूमत और अपोजिशन की तकसीम के बावजूद भी वो वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहे, और जब दोनों मिलके हुकूमत में काम करें तब भी ये वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहे, ताकि सिंध में अमन और इस्तेहकाम को ज़मानत मिले, ताकि सिंध का अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत मिले। उस रोज़ ये वर्किंग रिलेशनशिप बनी, लेकिन अगले 8 सालों में तकरीबन आधी दर्जन बार ये बनी और टूटी। इसका मतलब ये था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM मुफाहमत की सियासत उनको रास नहीं आती। आगे क्या होने वाला है ये बहुत अहम है पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए भी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। इस पर बात करने के लिए लंदन जाते हैं, जहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुमताज़ रहनुमा साबिक सेनेटर जनाब बाबर गौरी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर गौरी साहब। इलेक्शन के नताइज सामने आ गए हैं, जिन लोगों ने MQM को वोट दिया है अब उनकी उम्मीदों के दिन शुरू हो गए हैं कि उनके मसाइल का हल होने वाला है। मसाइल का हल उनका हो वो तो आपसे पूछेंगे, आपका गिरबान पकड़ेंगे। आपने क्या तैयारी की है अब इस हवाले से? शुक्रिया और शाबाश कराची कि उन्होंने अपनी यकजहती का मुजाहरा किया और एक इत्तेहाद का मुजाहरा करके अफरस्तों को कामयाब कराया। तो पहले तो उनको मुबारकबाद। नंबर 2 के ये 2 मरहले हैं। पहला मरहला तो हो गया कि आपने अपने नुमाइंदे मुंतखब कर लिए, अब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि इख्तियार। और मैं समझता हूं कि आपका चैनल वो वाहिद चैनल है और आपका प्रोग्राम वो वाहिद प्रोग्राम है जिसने बहुत
दिन पहले से इस इशू को उजागर किया कि जो नाज़मीन जो जीते हैं, जो निचली सतह पे जो अवामी इख्तियारात को मुंतकिल होना है, वो इख्तियार अभी तक नाज़मीन को किसी जमहूरी हुकूमत ने नहीं दिया। और ये मसला कराची के अंदर भी आएगा, क्योंकि कराची का जो मेयर है, जो लोकल गवर्नमेंट की बुनियादी उनके फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर सफाई है यानी हेल्थ है, और उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, मास्टर प्लान है, बिल्डिंग कंट्रोल है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, ये सारे इख्तियारात जो है सिंध गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। ये बदकिस्मती है कि ये आज जितनी भी जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो जमहूरियत की बात करती है, लेकिन जब वो जमहूरी सिस्टम यानी ये जो इंतखाबात हुए हैं, इसका भी हम शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का अदा करेंगे कि उनके हुक्म पे हुए, लेकिन हमारी जमहूरी हुकूमतों ने 5 साल ये इंतखाबात नहीं कराए। अब ये इंतखाबात हो गए तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी इख्तियारात दे देंगे, लेकिन हमारा पहला काम ये होगा कि हम अपने इख्तियारात के लिए बात करें। लेकिन मुझे उम्मीद है, ये बताइएगा बाबर साहब, प्रेशर है, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत और पाकिस्तान और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोनों पार्टियों के क्या ताल्लुकात हैं इस वक्त? इसको आप किस जगह पे ग्रेड करेंगे हालिया ताल्लुकात को? देखिए, ताल्लुकात मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खुले हुए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात का जहां तक आपने बात की, देखें जब जरदारी साहब आए थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जहां ये बात की थी, एमक्यूएम ने 2 कदम आगे बढ़ के जो है उनका साथ दिया, हर मौके भी दिया। बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब को अल्ताफ भाई ने प्रपोज किया था कि उनको सदारती उम्मीदवार के लिए, लेकिन जो वादे और जो इख्तियारात, जो हक हमें मिलना था वो हमें नहीं मिला। आज एनएफसी का 550 अरब रुपए साल का सिंध गवर्नमेंट को मिलता है आबादी के लिहाज से, लेकिन आबादी के लिहाज से कराची का हक है 275 अरब रुपए और कराची को मिलते हैं 2 अरब रुपए। तो कैसे काम होगा, कैसे ताल्लुकात बेहतर होंगे? ये मुनस्सिर होता है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पे कि वो इस मैंडेट को वजीर आला साहब ने ये कहा है कि हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन साथ साथ उनका बयान अगर ये भी आ जाए कि जो भी इख्तियारात उनके हमने लिया वो हम वापस करते हैं, तो मैं समझता हूं कि सिंध के अंदर ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, उनकी भी नेक नामी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब बाबर गौरी हमारे साथ थे। कहते हैं कि हमारे दरवाजे तमाम सियासी जमातों के लिए खुले हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी के लिए। फ़िलहाल ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर ये ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और अच्छे नहीं रहे तो ये अच्छी खबर नहीं होगी पाकिस्तान के पूरे सियासी माहौल के लिए, इस्तेहकाम के लिए, ख़ास तौर पर सिंध के सियासी इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि बहरहाल लोगों ने जिन्होंने वोट दिया है उन लोगों को कि वो उनके मसाइल हल करें, और जब ये मसाइल हल नहीं होंगे तो लोग बाहर निकलेंगे और अपने नुमाइंदों के गिरेबानों को पहुँचेंगे, और जो कि इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल होगी। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन इकट्ठी हुई। ख्याल आया कि मिनी बजट बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए इकट्ठे होकर वॉकआउट भी किया गया है। एक और ऐसा मसला जिस पर शायद बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया, PIA की निचकारी के ख़िलाफ़ भी एक वॉकआउट किया गया है। इसको बहुत गौर से शायद देखा नहीं गया। ये भी देखना है कि कौमी इदारे तबाह बर्बाद होकर अगर अरबों खरबों रुपयों के बोझ तले दबे हैं तो उनका किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कौमी असम्बली के इजलास में आज 40 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने पर अपोजिशन जमात ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और एक मुश्तरका तौर पर वॉकआउट किया। ऐवान की कार्रवाई के दौरान आज मुश्तरका तौर पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ सामने आई उसमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और MQM भी शामिल थी। MQM ने भी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। इस मौके पर एक और सबसे अहम मौजू जो सामने आया वो ऑर्डिनेंस था जिसके ज़रिए हुकूमत ने इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल यानी PIA को प्राइवेटाइज़ करना चाह रही है और इस सिलसिले में हतमी इक़दाम कर रही है। ये वादा हुकूमत ने IMF से भी किया हुआ है। और मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान की वो सनतें जो कौमी मिल्कियत के अंदर हैं अब तबाही के न सिर्फ किनारे पर हैं बल्कि तबाही में डूब चुकी हैं। चाहे पाकिस्तान स्टील हो, चाहे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इनकी तबाही दीदनी है। और अगर इसमें कुछ बेहतरी करके इनकी निचकारी की जाए तो शायद यही एक तरीका है या एक वजह है कि जिसके ज़रिए इन कॉर्पोरेशंस की कोई बचत हो सकती है। वरना वो सूरत हाल जो कौमी मिल्कियत में रहने के बाद इन कॉर्पोरेशंस की हुई है वो सबके सामने है। इसमें तमाम सियासी जमातें और फौजी हुकूमतें शामिल हैं, मगर
معاملہ حکومت فوجی کا یا سیاسی کا نہیں ہے، بلکہ قومی ملکیت میں جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کاروباری کارپوریشنز کا چلانا شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یا ناممکن ہے۔ اس وقت بھی پی آئی اے تقریباً 300 ارب روپوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ بالکل اسی قسم کی کیفیت پاکستان اسٹیل کی بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر پاکستان اسٹیل آج سے 10 سال پہلے اگر اس کی نجکاری ہو جاتی یا اس کے معاملے میں جو کوشش ہوئی تھی وہ مکمل ہو جاتی تو پاکستان اسٹیل کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان، یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، پاکستانی قوتوں کو، سیاسی قوتوں کو بہرحال اس کا آڈٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ نجکاری پاکستان کے لیے بہتر ہے یا پاکستان کے لیے نقصان دہ، مگر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کوئی فارمولا بھی دیں، نجکاری کے خلاف کوئی فارمولا پیش کریں اور بتائیں کہ کس طریقے سے ان کارپوریشن کو چلایا جا سکتا ہے، اور خود آ کے اس کو اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ مل کے ایک پلان جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کرے۔ فی الحال حکومت کو دباؤ ہے منی بجٹ کے حوالے سے بھی، جس کے لیے آج اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کے واک آؤٹ بھی کیا ہے۔ جناب اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اس لیے یہ بجٹ لگایا گیا ہے، نیا منی بجٹ لایا گیا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ پی آئی اے کی نجکاری کا جو مرحلہ ہے اس میں تمام ملازمتوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، تمام مراحت کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور پی آئی اے کو صرف ایک کارپوریٹ کا ایک اسٹرکچر دیا جا رہا ہے، کارپوریٹ اسٹرکچر دیا جا رہا ہے، اور قومی ملکیت سے اس کو نکالنے کی کوشش صرف اس مرحلے کے لیے اس طرح کی ہے۔ اس میں کسی ملازم کے تحفظ کی، کسی ملازم کی مستقبل کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے کمرشل بریک، جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہماری آج کی سب سے بڑی خبر، اور اس کے بعد دوسری بہت ہی اہم خبریں آج کی قومی منظر کی ہوگی نیوز ہیڈ لائنز اور کمرشل بریک کے بعد۔ دنیا نیوز حاصل پور، دنیا نیوز لوور دیپ، دنیا نیوز گجرانوالہ، دنیا نیوز گلگت، دنیا نیوز آج بہت اہم اجلاس ہوا، سیاسی اور عسکری قیادت کراچی میں جمع ہوئی، اور پس منظر بہت اہم ہے جس کا اظہار ہم اپنے پروگرام میں کئی بار کر چکے ہیں۔ کراچی میں جاری آپریشنز کے حوالے سے پاکستان کے اس صوبے کے اندر موجود وہ سیاسی قیادت جس کا تعلق دیہی سندھ سے ہے اور وہ سیاسی قیادت جس کا تعلق شہری سندھ سے ہے، اس کے تحفظات ہیں۔ دوسری جانب عسکری قیادت ہے، رینجرز ہے، جو کہ کراچی میں بھرپور آپریشن کر رہی ہے، عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اس حوالے سے خاص طور پہ کہ کراچی میں دہشت گردی کے واقعات میں بڑی حد تک کمی آئی ہوئی ہے، کراچی میں بھتہ خوری اور کراچی میں اغوا برائے تاوان کے کیسز میں ضرور کمی آئی ہے۔ اس وجہ سے رینجرز کی جو اپریسیشن ہے وہ کراچی کے عوام میں یقینی طور پر موجود ہے، لیکن سیاسی قوتوں کے اپنے مسائل ہیں اور ان کے تحفظات بھی بہت نمایاں ہیں۔ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اس کے تحفظات رینجرز کے حوالے سے بھی ہیں، نیب کے حوالے سے بھی ہیں اور ایف آئی اے کے حوالے سے بھی ہیں۔ ایک جانب اس کے تحفظات ہے اس انسداد رشوت ستانی کی مہم کے حوالے سے جو نیب اور ایف آئی اے چلا رہی ہے، جس میں سندھ حکومت کے اداروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب اس کے تحفظات رینجرز کے آپریشنز کے حوالے سے بھی ہیں اور انسداد دہشت گردی کے جو خصوصی اختیارات رینجرز کے پاس حاصل ہے اس حوالے سے بھی سندھ حکومت کے تحفظات موجود ہیں، جس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا اس آپریشن کو کہ اب سے 3 روز قبل جب رینجرز کے یہ اختیارات ختم ہوئے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے خصوصی اختیارات استعمال کر سکتی ہے، حکومت سندھ نے اس میں اضافہ نہیں کیا، اس مدت میں اضافہ نہیں کیا، جو کہ یقینی طور پہ ایک بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ تھی جو کہ اختتام ہفتہ دیکھنے میں آئی۔ خیال یہ تھا کہ حکومت سندھ اس مدت کے ختم ہونے پر یعنی کہ 5 دسمبر کو رات 12 بجے ان اختیارات میں اضافہ کر دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، اور اسی پس منظر میں آج یہاں پر پاکستان کے دفاعی
دفاعی حکام یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف، کراچی کے کور کمانڈر، ڈائریکٹر جنرل ISI، DG رینجرز جمع ہوئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم جناب نواز شریف خاص طور پہ کراچی تشریف لائے تھے اور آج ان کی صدارت میں یہ تمام معاملات سامنے آئے، جس میں یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ حکومت سندھ فوری طور پر ان اختیارات میں اضافہ نہیں کرنے جا رہی۔ اس سلسلے میں اس نے تحفظات کھل کے فوجی اور سیاسی قیادت کو یعنی وزیر اعظم کے سامنے پیش کیے۔ اس میں سر فہرست ڈاکٹر عاصم کا کیس تھا، جس سے آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے مثال کے طور پہ پیش کیا کہ رینجرز اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے آپریشنز ہو رہے ہیں انسداد رشوت ستانی کے، اس حوالے سے بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کسی بھی لمحے انہوں نے اس بارے میں اپنے تحفظات کے بارے میں لگی لپٹی نہیں رکھی، جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی انہوں نے بھرپور انداز میں کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی حکومت ہے، وہ آپریشن ضرور جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے وہ یقینی طور پہ گارنٹیز چاہتے ہیں کہ وہ معاملات جو کہ حساس ہیں، جو کہ رینجرز کے بقول ان کے دائرے میں نہیں آتے، اس میں وہ تجاوز نہ کرے۔ اس طرح سے اب تک کی صورتحال کے مطابق رینجرز کے خصوصی اختیارات میں جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اضافہ نہیں کیا گیا ہے، اس کی مدت میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی حکومت سندھ اطلاعات کے مطابق رینجر سے ان معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے مطابق اس کی تسلی ہو اور وہ ان اختیارات کو ایک میں اضافہ کرے، اس کی مدت میں اضافہ کرے۔ آج کے اجلاس کے دوران بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس پورے ماحول کے اندر ایک براہ راست ملاقات میں جو ان کی سید قائم علی شاہ صاحب سے ہوئی، اس میں بھی اور مجموعی طور پہ بھی ان کا تاثر یہی تھا کہ وہ سندھ حکومت کے جو شکایات ہیں یا جو تحفظات ہیں اس کے بارے میں کوئی بہت ہی اس کے اگینسٹ کوئی ان کا مخالف رویہ نہیں ہے، بلکہ ان کا رویہ بڑی حد تک غیر جانبدار تھا، جو کہ نظر آیا ہے حکومت سندھ کی اور پیپلز پارٹی کی جو شکایات تھی اس کے حوالے سے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ وزیر اعظم بحیثیت وزیر اعظم اور لیڈر آف دی ہاؤس اور پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کی لیڈر کی حیثیت سے تمام سیاسی قوتوں کو لے کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سیاسی ماحول میں اس سیاسی نظام کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جس کے بھی کراچی کے آپریشن کے حوالے سے شدید تحفظات ہے، وزیر اعظم کے لیے ان کی بھی بڑی اہمیت ہے پاکستان کی چوتھی سیاسی جماعت کی حیثیت سے۔ اسی وجہ سے ان کو پارلیمنٹ میں رکھنے کے لیے وزیر اعظم نے خود براہ راست کوششوں کی نگرانی کی ہے اور آج وہی ماحول نظر آیا جس میں سیاسی قوتوں کے تحفظات کے حوالے سے وزیر اعظم کا رویہ کوئی بہت مخالفانہ نہیں تھا اور انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ جو تحفظات ہیں رینجرز کے وہ اور جو سندھ کی صوبائی حکومت کے تحفظات ہیں ان کو بیٹھ کے آپس میں اس کو طے کیا جائے اور ایک دوسرے کی شکایات پر غور کیا جائے۔ یہ ایک اہم بات تھی اور جس کے نتیجے میں اب شاید خیال یہی ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کو رینجرز کے آپریشنز کے حوالے سے اور مجموعی طور پر جو انسداد رشوت ستانی کی مہم ہے FIA اور نیب کی اس کے بارے میں تحفظات اس کے دور نہیں ہوتے، وہ شاید اس معاملے میں پیش رفت نہیں کرے گی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ہمیں انتہائی اہم قابل اعتماد ذرائع بتاتے ہیں کہ FIA کو اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے ہدایت جاری ہو چکی ہیں کہ وہ سندھ حکومت کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اب آئندہ کسی ایسے معاملے میں جانے سے پہلے باقاعدہ وفاقی حکومت سے، وفاقی وزارت داخلہ سے اس کی اطلاع لے یا اپنے ہیڈ کوارٹر سے اس کی اجازت لے۔ اس طرح سے FIA کو ایک جانب سے وفاقی حکومت نے کھینچ لیا ہے، نیب کی اس سلسلے میں جو ہے وہ پیش رفت ابھی ہونا باقی ہے اور آج پورے ماحول کا اثر ڈاکٹر عاصم کیس پر بھی ہوا جن کی ایک آج اہم سماعت تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جہاں پر آج انہوں نے کھل کے کہا کہ ان کے خلاف زیادتی کی گئی ہے اور ان سے زبردستی کی گئی ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ کہا اپنے اس بیان سے انہوں نے انحراف کیا جو کہ رینجرز نے اپنے FIR میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا زور دے کے کہ میں نے کسی دہشت گرد کا علاج کرایا، نہ میں نے کوئی اعتراف جرم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دل کا مریض ہوں، میری زندگی کو خطرہ ہے، پولیس کی تحویل میں ہی محفوظ ہوں۔ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ جب سے میں پولیس کی تحویل میں آیا ہوں تو میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، اسی لیے آج پولیس نے مزید ان کا 5 روز کا ریمانڈ لیا اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس دوران جو ہے وہ پروسیکیوٹر بھی تبدیل کیے گئے، پولیس کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں ان کو بھی تبدیل کیا گیا اور اس بات کو آج یقینی بنایا گیا
کہ ڈاکٹر عاصم اگر پولیس کی تحویل میں محفوظ ہے تو فی الحال ان کو پولیس کی تحویل میں ہی رہنے دیا جائے، جس کی وجہ سے نیب جس نے ڈاکٹر عاصم کے خلاف ایک کیس تیار رکھا ہے وہ ان کی تحویل نہیں لے سکی۔ آج ڈاکٹر عاصم نے یہ بھی کہا کہ تفتیشی افسر نے مجھے مارا نہیں، میں مرا تو ان کے ٹارچر سے مروں گا، یہ مجھے کچا کھا جائیں گے۔ انہوں نے اپنے پولیس کے افسر کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھے ٹارچر نہیں کیا، لیکن اگر مجھے ٹارچر کیا ہے یا وہ کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے نام نہیں لیا۔ انہوں نے یہ بھی بڑے زور دے کے کہی کہ جھگڑا کسی اور کا ہے، مجھے بلا وجہ پھنسایا جا رہا ہے، مجھے مارنا ہے تو مار کر قصہ ختم کر دے۔ بہت ڈیسپریٹ نظر آئے ڈاکٹر عاصم، پہلی بار آج بولے تھے، انہوں نے کہا میں مرا نہیں ہوں، مجھے مارا جا رہا ہے اور مجھے مارنا ہے تو مار کر قصہ تمام کر دے۔ بہت ڈیسپریٹ تھے۔ انہوں نے کہا کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی لالی پاپ دیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے کہ میں طوطے کی طرح سے بولوں۔ ڈاکٹر عاصم نے آج یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ انہی کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے بیان پر پھنسایا گیا ہے اور مجھے میرے ہی اسپتال میں ہتھکڑیاں لگا کر لے جایا گیا۔ یہ پہلی بار ہے ڈاکٹر عاصم بولے ہیں اور براہ راست بولے اور عدالت میں انہوں نے بولا، گو کہ ان کا کہنا یہ تھا، ان کی درخواست تھی کہ اسے ان کیمرہ لیا جائے، لیکن عدالت نے کہا کہ آپ کھلی عدالت میں بیان دیں، جس کے بعد ڈاکٹر عاصم نے یہ بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ الگ کہانی ہے، میں بیمار ہوں، میری بیوی کینسر کی مریض ہے جس کو تھانے میں چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کی جانب اشارہ کیا جو کہ یقینی طور پہ بیمار ہیں، اور ان کے بارے میں انہوں نے آج خاص طور پہ عدالت میں یہ الفاظ کیے۔ اسی دوران ان کی صاحبزادی نے بھی ایک الگ بیان دیا۔ آج ڈاکٹر عاصم نے یہ بھی کہا کہ جج صاحب آپ انصاف کی کرسی پر ہیں، میرے ساتھ انصاف کریں، یہ میرا مقدمہ جھوٹا ہے۔ یہ ڈاکٹر عاصم کا آج براہ راست بیان آ گیا ہے، پہلی بار، جس میں کہ انہوں نے اس ایف آئی آر کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، رد کیا ہے، جو رینجرز نے ان کے خلاف درج کرائی گئی۔ اور آج ہی کے دن یہ پورا معاملہ تھا جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اپنے فوجی معاونین کے ساتھ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں موجود تھے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت بھرپور طریقے سے ڈاکٹر عاصم کا دفاع بھی کر رہی تھی اور اس کے خلاف ڈاکٹر رینجرز کے جو اقدامات ہیں، ازداد دہشت گردی کا جو کیس ہے اس کی بھرپور تردید بھی کر رہی تھی۔ یہ بہت ہی ایک نازک صورتحال تھی جو آج ہے، جس میں واضح طور پر سامنے نظر آیا کہ جناب آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی حکومت نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر عاصم کا مکمل طور پہ کھل کے دفاع کریں گے، بلکہ وہ اس کیس کو نتھی کر رہے تھے۔ آج رینجرز کے اختیارات کو اس آپریشن کے حوالے سے، اختیارات کو توسیع دینے کے حوالے سے، جو کہ یقینی طور پر ایک نازک صورتحال تھی، اس کی پوری معلومات حاصل کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ آج کا یہ جو بھی آج ایکٹیویٹی ہوئی ہے، پہلے آرمی چیف کی میٹنگ کور ہیڈ کوارٹرز میں اپنے فوجی معاونین کے ساتھ، پھر وزیر اعظم کی چیف منسٹر کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ، پھر وزیر اعظم کی اپنے دوسرے صوبائی معاونین کے ساتھ میٹنگ، اور پھر اکٹھی میٹنگ۔ اس کا بنیادی مقصد رینجرز کے خصوصی اختیارات کے حوالے سے ہی تھا۔ یہ پورا ماحول جو تھا یہ اسی لیے آج منعقد کیا گیا تھا۔ جی کامران صاحب، یہ جو میٹنگ تھی آج خاص طور پہ وزیر اعظم اور آرمی چیف آئے، یہ کوئی شیڈولڈ میٹنگ نہیں تھی۔ وزیر اعظم کے میں نے اس کو جانا تھا، بلوچستان میں ان کو ایک تقریب تھی، یہ اچانک میٹنگ رکھی گئی اور کل تقریباً ہفتے کی شام کو یہ بتایا گیا محکمہ داخلہ اور حکومت سندھ کو کہ وزیر اعظم یہ امن امان کی خصوصی میٹنگ کریں گے، اور اس وقت تک بھی آرمی چیف کی آمد کا اس میٹنگ میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ وہ تو آج کل شام کو ہی وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آرمی چیف بھی اس میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ تو اس طرح یہ جو خصوصی میٹنگ تھی وہ خاص طور پہ اسی صورتحال میں جو رینجرز کے اختیارات کا معاملہ تھا، اسی کے جو صورتحال پیدا ہوئی، کشیدگی پیدا ہوئی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ خصوصاً وزیر اعظم نے جو رکھی ہے، یہ فوجی حکام کی درخواست پہ مطلب وہ خود انہیں آئے اور یہ خصوصی میٹنگ اسی لیے رکھی تاکہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن یہ اس وقت تک تو یہ مسئلہ اس میٹنگ کے بعد بھی حل نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر اس مسئلے کو حل ہوتا یعنی کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع ہوتی تو اس میٹنگ کے دوران یا اس کے فوراً بعد اعلامیہ جاری ہو جاتا۔ اس وقت تک حکومت سندھ نے اعلامیہ جاری نہیں کیا، اور یہ ہماری اطلاعات صحیح ہے کہ دراصل سب سے اہم چیز اس وقت ڈاکٹر عاصم کا معاملہ ہے، اور اس پہ جب تک رینجرز تسلی نہیں کراتی حکومت سندھ کی، شاید یہ مسئلہ حل نہ ہو۔ جی ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کامران صاحب، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج صبح سب سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کی اپنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، سید مراد علی شاہ جو آج صبح ہی دبئی سے کراچی پہنچے ہیں، ان سے مشورہ ہوا، اور پھر اس میٹنگ میں اور ان کی وزیر اعظم سے جو 1-to-1 ملاقات ہوئی، وہ ذرائع وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بتا رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں سب سے زیادہ ایشو یہی آیا کہ ڈاکٹر عاصم کو جب رینجرز نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے، صوبائی حکومت کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر اس میں اب ان کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر وہ پراسیکیوٹر چینج کر دیں، اس کا آئیو چینج کرتے ہیں اس کیس کا، تو پھر اس میں
مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایف آئی اے, نیب اور ان کے حوالے سے بھی کافی شکایات کی. پھر اس کے بعد ایک جوائنٹ میٹنگ ہوئی جو وزیر اعظم کے پاس, اس میں آرمی چیف اور جو دیگر فوجی حکام, گورنر سندھ بھی شریک ہوئے, اور یہ انٹرنل میٹنگ تھی. اور اس کے بعد ایک اوپن فورم پہ میٹنگ ہوئی. اوپن فورم پہ جو میٹنگ ہوئی اس میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ چودھری نثار صاحب نے اوپنلی کہا کہ تمام جو بھی ادارے ہیں ان کو اپنے اپنے حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے, اور ڈی جی رینجرز کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے بیٹھ کر جتنے مسائل ہیں وہ بیٹھ کر ان کو حل کریں. تو ماحول یہ تھا کہ جس میں جو سیاسی قیادت جو اسلام آباد سے آئی, چاہے وزیر اعظم بذات خود ہوں, وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب ہوں, وہ پیپلز پارٹی کو قصوروار مکمل طور پہ نہیں ٹھہرا رہے تھے, بلکہ وہ ان کی ہمدردی تھی ان کے پوزیشن کے بارے میں, ان کے مطالبات کے بارے میں. کیا یہی تاثر تھا؟ اور اس کے نتیجے میں آج جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے ان پہ جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں سندھ حکومت نے بڑی تبدیلیاں بھی کر دی ہیں جو شاید رینجرز کو کسی صورت میں پسند نہ آئیں. جی ہاں, تبدیلی آج جو ایک ڈیولپمنٹ اہم یہ ہوئی ہے کہ محکمہ داخلہ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہدایت آ گئی ہیں کہ وہ ایک سمری بھیج دیں جس میں ڈاکٹر عاصم کا جو پروسیکیوٹر ہے اس کو چینج کیا جائے. اس پہ جو محکمہ داخلہ کے افسران ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ اس پہ آپ کی منظوری چاہیے, تو انہوں نے کہا مجھے دے دے, میں اس کی منظوری دے دوں گا. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ محکمہ داخلہ سمری بھیج رہا ہے, اور دوسری جو آپ نے یہ بات فرمائی کہ وہ بالکل یہی درست ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وزیر اعظم کا جو رویہ تھا وہ ایک سالس کا تھا, یعنی کہ وہ دونوں کے درمیان وہ ایسا کوئی غیر جانبدارانہ ان کا رویہ تھا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ حکومت سندھ کو کوئی تنبیہ کی جائے یا اس پر کوئی وزیر اعظم کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے کہ آپ نے جو ایکسٹینشن نہیں دی ابھی تک کوئی غلط کام کیا. اتنا چودھری نثار نے کہا کہ یہ کام 3 دن پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور اس کا مزید ابھی تک ہمیں وزیر اعظم کو یا آرمی چیف کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا, یہ کام پہلے ہی ہو جانا چاہیے. یہ چودھری نثار نے میٹنگ میں کہا. بہت بہت شکریہ. مطلب آج جو کچھ بھی ہوا اور جو ملاقات ہوئی اور اس کا پورا پس منظر یہ تھا کہ حکومت سندھ کا اصرار کہ وہ رینجرز کے اختیارات میں فی الحال توسیع نہیں کر رہی ہے. اس سلسلے میں اجلاس ہوا اور اس کے نتیجے میں بھی اس وقت تک جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان اختیارات میں توسیع نہیں ہوئی ہے. اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آپریشن جاری ہے, رینجرز کا آپریشن جاری ہے, خاص طور پہ کراچی آپریشن جاری ہے. مگر اس پورے ماحول میں جو سیاسی قیادت ہے, چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو اور دیہی قیادت ہو یا حالیہ بلدیاتی انتخابات میں کے نتیجے میں آنے والی متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت ہو, سیاسی لحاظ پر رینجرز کو کوئی بہت ہی فیوریبل اس وقت سچویشن کا سامنا نہیں ہے. اس کو کوئی ایک بہت ہی پرو رینجرز سچویشن کا سامنا نہیں ہے, بلکہ سیاسی قوتیں جو ہے وہ اس وقت رینجرز کے اس پورے آپریشن کے حوالے سے اور یہاں پر جو پورا آپریشن ہو رہا ہے, چاہے وہ ازداد دہشت گردی کے حوالے سے ہو یا ازداد رشوت ستانی کے حوالے سے ہو, یہ سیاسی قوتیں اور عسکری قوت جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, سیم پیج پہ نہیں ہے. یہ صورتحال کھل کے آج واضح ہوئی ہے, اور یقینی طور پر سیاسی حکومت جو ہے وہ اس کا رویہ بھی جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے خلاف نہیں ہے, اس کا رویہ یقینی طور پہ ہمدردانہ ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بلدیاتی انتخابات اختتام پذیر ہوئے. ہر صورت میں یہ موجودہ سیاسی ماحول میں یہ ایک ریفرنڈم تھا سیاسی مقبولیت کا, اور اس میں سب سے بڑا سیٹ بیک اگر دیکھنے میں آیا ہے وہ ہے تحریک انصاف کو, جس نے کہ آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ پوری پارٹی کو ایک نیا جنم دے گی, اوور ہال کرے گی اور سبق سیکھے گی. اس پورے ماحول میں تحریک انصاف ایک نیا جنم لینے جا رہی ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت اہم اجلاس آج ہوا ہے. پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے وسط مدتی اس سچویشن میں, جبکہ حکومت آدھی مدت پوری کر چکی ہے, بلدیاتی انتخابات پورے ہو چکے ہیں, کلیدی ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں, اپنا اسکور کارڈ دیکھنے کے لیے, اپنی پوزیشن دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تحریک انصاف نے آج اپنا اجلاس کیا ہے بلدیاتی انتخابات کے آخری مرحلے کے بعد. اور تحریک انصاف نے آج کہا کہ وہ اوور ہال بھی کرے گی, جناب عمران خان نے کہا پارٹی کے اندر انتخابات بھی کرے گی, اور موجودہ صورتحال کا بھرپور جائزہ بھی لیا ہے, جو کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے.
2015 کو کئی بار، اس سے پہلے تحریک انصاف الیکشن کا سال کہتی رہی ہے۔ عمران خان صاحب دھرنے کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں انہوں نے حصہ بھی لیا، لیکن تحریک انصاف کے لیے حوصلہ افزا خبر نہیں تھی کہ 9 میں سے 8 ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بلدیاتی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کی جو امیج تھی اور جو ساکھ تھی وہ ہر صورت میں بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ پنجاب بھر میں بلدیاتی الیکشن کی 7565 نشستوں میں تحریک انصاف کے حصے میں محض 860 نشستیں آئیں، یعنی کہ تقریباً 12%، جبکہ مسلم لیگ نون نے اس سے 4 گنا زیادہ یعنی 3291 نشستیں جیتی ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں 3734 نشستوں میں تحریک انصاف نے صرف 25 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، یعنی 1% سے بھی کم، جبکہ سندھ میں پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستیں بھی تھیں۔ راولپنڈی، کراچی اور سیالکوٹ، ملتان میں تحریک انصاف تقریباً وائٹ واش ہو گئی ہے۔ ان بلدیاتی انتخابات میں پنجاب کے شہروں میں مسلم لیگ نون اور کراچی میں ایم کیو ایم نے کلین سویپ کیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف لاہور کے آرگنائزر جناب شفقت محمود اور تحریک انصاف کراچی کے صدر علی زیدی نے ان پر اپنے استعفے کا بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اب بھی گو کہ دھاندلی کے الزام لگاتے ہیں، مگر اپنی پارٹی میں کوتاہیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، جس کی ایک اچھی مثال آج سامنے آئی جناب عمران خان کی جانب سے۔ مانتا ہوں کہ ہماری تنظیم کی کمزوری ہیں، ہماری گراس روٹ پہ تنظیمیں نہیں تھی کئی جگہ پہ، یہ مانتا ہوں میں۔ ہم نے ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ اب اینالائز کریں گے کہ پارٹی کی پرفارمنس کدھر کیا تھی، اور پھر اس کے مطابق ہم ایکشن لیں گے۔ یونین کاؤنسل لیول ہماری جو کمزوریاں کئی جگہ پہ سامنے آئی ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی 4 سال کی پارٹی کہہ لینا، اس سے پہلے تو ہمارے بڑے کم لوگ تھے، ایک دم پارٹی پھیلی ہے، پارٹی پھیل کے تنظیمیں نہیں وہاں پہنچی۔ اب وہ سٹیج آ گئی ہے، بلدیاتی الیکشن ختم ہو گئے ہیں، اور ہم نے جس طرح فیصلہ کیا تھا اپنی پارٹی میں الیکشن کروانے کا، اب ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ بہت ایماندارانہ تجزیہ کیا عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا، اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس سال 30 مئی کو کے پی کے میں 23 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، ان میں سے صرف 9 اضلاع میں تحریک انصاف کے ناظمین منتخب ہوئے تھے، جبکہ کے پی کے میں بھی 14 اضلاع میں دیگر جماعتوں نے ضلعی حکومتیں بنائی تھیں۔ دھرنے کے بعد سے 9 ضمنی الیکشن، جن میں سے تحریک انصاف قومی اسمبلی کی تمام 5 ضمنی نشستیں اور پنجاب اسمبلی کے 3 ضمنی انتخابات ہاری ہے۔ صرف پنجاب اسمبلی کے 1 ضمنی الیکشن پی پی 147 میں تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 8 ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کو کراچی حلقہ این اے 246 میں ایم کیو ایم سے شکست ہوئی، جبکہ 7 حلقوں میں اسے مسلم لیگ نون نے ہرایا۔ اس سے قبل اگست 2014 میں خود عمران خان صاحب کی چھوڑی ہوئی پشاور اور میاں والی کی نشستوں پر بھی قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر تحریک انصاف ہار گئی تھی۔ یقینی طور پہ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تحریک انصاف کو اپنے اسٹاک ٹیکنگ کرنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں کہاں پرابلمز آ رہے ہیں، اور اس کو بہرحال جیسا کہ آج کہا گیا ایک نیا جنم لینا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے ممتاز مقتدر سینئر رہنما جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی نوازی شفقت محمود صاحب، آج کا اجلاس بہت اہم تھا، اور جو اسٹاک ٹیکنگ جو ہم کرتے ہیں یا ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہے، اس سے یقینی طور پہ آج کے اجلاس میں بہت ہی سیر حاصل آپ لوگوں نے انالیسس کیا ہوگا اور جانا ہوگا کہ اتنی سارے اگر یہ کہیں پرابلم آ رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کچھ شناخت ہوئی وجوہات کی، کچھ تو عمران خان صاحب نے بتایا، کچھ تفصیل سے اگر آپ بتائیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں، لاہور کا الیکشن فرسٹ فیز میں تھا اور میں آرگنائزر تھا، اور جیسے ہی الیکشن مکمل ہوا میں نے فوراً اس کے بعد استعفیٰ دے دیا، اور میرا استعفیٰ قبول ہو چکا ہے، تو میں اب لاہور آرگنائزر نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے بڑی ہی ڈیٹیلڈ میں ڈسکشن کی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو مختلف جگہ پہ پرابلمز آئے ہیں، کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ اس میں تنظیمی معاملات بہت سارے ایسے ہیں جس میں ہم نے اب بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں 1-2 چیزوں کے بارے میں تھوڑی سیٹسفیکشن بھی ہے کہ وہ یہ کہ ہم ہر جگہ ہمارے جسے انگریزی میں فٹ پرنٹس کہتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کراچی میں ہمیں سیٹیں تو 16 ملی ہیں، لیکن یہ 17 ملی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہر یو سی کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے ہیں اور وہاں پہ مقابلہ بھی کیا ہے، گو ہم ہارے ہیں۔ اسی طرح ہم نے باقی جگہ بھی، پنجاب میں بھی، اور تو یہ ساری چیزیں جو کی ہیں اس میں گو کے رزلٹ جو ہے وہ
اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں امید نظر آتی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ایک آرگنائزیشن بن گئی ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا تنظیمی معاملات کو اور بہتر کر لیں اور جس میں انٹر پارٹی الیکشن بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ ملک گیر سطح پر تحریک انصاف دوبارہ جو ہے وہ نمبر 2 کے بجائے نمبر 1 آپ کو شفقت صاحب، یہ مائکرو لیول کے ایشوز ہیں کہ ہماری تنظیمی سچویشن اچھی نہیں ہے، چھوٹی جگہوں پہ ہم ابھی تک نہیں پہنچے. کیا اس بات پہ بھی بات ہوئی کہ جو میکرو ایشوز ہے، یعنی کہ آپ کا پیغام جو عوام تک پہنچ رہا ہے، جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں، جس انداز کی آپ سیاست کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عوام اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو؟ کیا اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی، اور مختلف ہمارے جو بڑے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور مختلف لوگوں نے اپنے آراء کا اظہار کیا. بالکل یہ بات ہوئی کہ ہمارا میسج جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمارا جو نیریٹو ہے وہ کیسا ہے، کیا کوئی ایسا سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا جس کو ہم نے لوز کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب پارٹی بیٹھ کے تجزیہ کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، اور تجزیہ کرنا بھی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور خوش آئند بات ہے کہ یہ ایک سیشن ہوا جس میں یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور اس کے بعد اب تبدیلیاں، ایک تو تبدیلی یہ ہے کہ ہم انٹر پارٹی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، جس میں ہم نامینیشنز کے سے اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے انتخاب کے ذریعے آگے آئے، اور ابھی ٹائم ہے، اگلے الیکشن میں 2-2.5 سال پڑے ہیں، تو اس میں یہی صحیح وقت ہے جب کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو. باقی اس کی تفصیلات کے بارے میں ڈسکشن ہوئی اور کیا کرنا ہے، لیکن یہ درست ہے کہ جب پارٹی بہت سارے انتخابات ہارتی ہے تو یہ ضرور سوچنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا ہمارے کوئی نیریٹو، ہمارے میسج، ہماری ایشوز جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ایشو ہے یا ہماری تنظیم کا ایشو ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ملی جلی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ڈسکشن ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نگاہیں 2018 کے الیکشن میں ہوں گی، کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب جبکہ پی ٹی آئی باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ بن چکی ہے، بہت حصہ لے رہی ہے، کہ عمران خان بھی لوٹ جائیں گے پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں جائیں گے وہ؟ نہیں، عمران خان صاحب تو ضرور آئیں گے، اور پہلے بھی آئے ہیں اور اب بھی آئیں گے، اس سیشن میں بھی آئیں گے. لیکن جو ہمارا مین فوکس باقی ایشوز کے علاوہ اور اکانومی اور لوگوں کی جو غربت کے مسائل ہیں اس کے علاوہ، ہم یہ بھی کہنا چاہتے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو الیکٹرل ریفارم ہے یا اس کو ٹھیک، الیکشن کے نظام کو ٹھیک کرنا ایک بہت اولین ترجیح ہے. میں اس میں جان کے میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن اس لوکل باڈی الیکشن میں جو حکومتیں بیٹھی تھیں ان کو حکومت میں ہونے کا بہت فائدہ ہوا، اور انہوں نے اس کو پورا فل فائدہ اٹھایا، اور الیکشن کمیشن نے جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان سے تعاون نہیں کیا. لیکن میں اس کو بہت زیادہ ایمفسائز نہیں کر رہا تھا، لیکن ہمارے لیے ایک جو بہت بڑا ٹاسک ہے بطور قوم وہ یہ ہے کہ ہم اگلے الیکشن سے پہلے اپنے انتخابی نظام کو درست کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد پیدا ہو. ہندوستان میں انتخاب ہوتے ہیں، کوئی اس کو چیلنج یا کویسچن نہیں کرتا. ہم نے اس مقام پہ پہنچنا ہے جہاں ہمارے انتخابات بھی ہوں اور اس کو کوئی چیلنج اور کویسچن نہ کرے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سینیٹر شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک پورے ماحول کا. اس وسط مدت میں اگر کوئی سیاسی جماعت اس وقت مستحکم، طاقتور اور توانا نظر آتی ہے، شاید توقعات کے برعکس حکمراں جماعت کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن وسط مدت میں اس وقت نواز حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون ان بلدیاتی الیکشن کے بعد کافی حد تک طاقتور اور توانا نظر آتی ہے، جو کہ ایک بڑا بوسٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ایک جانب وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کی حکومت کی ملک کے اندر سیاسی گرفت میں بہتری آئی ہے، ان کی پارٹی کی سیاسی مقبولیت میں بہتری آئی ہے، اور شاید اسی کی وجہ ہے کہ پاکستان کے بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ایسا لگتا ہے حالات میں بہتری میں ایک ٹربو لگ گیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کے لیے خارجہ معاملات میں شاید ہی کوئی موضوع اتنا اہم ہو اور ان کے دل کے قریب ہو جتنا ان کی خواہش کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پر آئیں، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی میں بہتری سے ترقی کی
की एक नई उम्मीद रोशन हो सकती है। पेरिस में दोनों वज़राए आज़म की मुलाकात के बाद, जो कि एक बहुत अहम मुलाकात थी, 2 मिनट की मुलाकात थी लेकिन जादुई मुलाकात थी, और जिसके बाद जो सूरत हाल बनी है एक हफ्ते के दौरान, उससे मुसलसल ये लग रहा है कि ये सूरत हाल में ड्रामाई और बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है। ये गुज़िश्ता रोज़ की बात है कि अचानक खबर आई कि दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों ने बैंकॉक में तवील मुलाकात की है। ये बहुत अहम बात है कि दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर, जो कि खुद रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की और इस सिलसिले में सख्त रवैयों की, वो दोनों की मुलाकातें हो जाना, और वो भी मुलाकात बैंकॉक में होनी और जिसमें दोनों मुल्कों के सेक्रेटरी खारजा भी हो। यकीनी तौर पे ये मुलाकात जनाब मोदी और जनाब नवाज शरीफ की 2 मिनट की मुलाकात से ज़्यादा अहम मुलाकात थी। हमारे दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ और भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबरा और नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुशीर बराए कौमी सलामती अजित डोवल की मुलाकात हुई, जिसमें भारत की जानिब से सेक्रेटरी खारजा एस.जे. शंकर और पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी भी शरीक हुए। यकीनी तौर पे इस नौयत की मुलाकात की मिसालें और ओपन मुलाकात की मिसालें बहुत कम मिलती हैं, और ये मुलाकात वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की 2 लम्हों की मुलाकात के बाद होना यकीनी तौर पे इसकी बहुत अहमियत है। और इसमें यह बात भी सामने आई है कि अब भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान आ रही हैं, यहाँ पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही है, और यहाँ पर भी उनकी बहुत अहम मुलाकातें होनी हैं, जिसके दौरान ये भी इत्तलात है कि अब इस सिलसिले में मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही है। ये भी इत्तलात आई हैं कि जो मुलाकात बैंकॉक में हुई है उसमें 4 घंटे तक मुलाकात हुई, और उसमें दूसरी चीज़ों के अलावा महफूजा कश्मीर, दहशतगर्दी और दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई है। और इसके बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है वो भी बहुत अहम है, जिसमें कहा गया कि दोनों मुल्कों के मुशीरों की मुलाकात खुशगवार और तामीरी माहौल में हुई और तमाम मसाइल पर बातचीत रखने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी, महफूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुरअमन बहाली की बात की गई, और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि इस सिलसिले में तामीरी कंस्ट्रक्टिव अंदाज में गुफ्तगू को जारी रखा जाएगा। पहली बार ये मुरासला था दोनों मुल्कों के दरमियान किसी मुलाकात का, इसमें दहशतगर्दी का जिक्र नहीं था बल्कि महफूजा कश्मीर का जिक्र था, तमाम उमूर का जिक्र था, और ये भी बहुत ही बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो हुई है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से। यकीनी तौर पे ये बहुत ही ऐसा मामला है जिस पे पाकिस्तान और भारत के अवाम बहुत गौर से देख रहे हैं। इसके लिए मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए नई दिल्ली जाते हैं, जहाँ पे भारत के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, न्यूज़पेपर एडिटर, मुसन्निफ़ जनाब शेखर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है शेखर जी, ये क्या कोई जादू हुआ है पेरिस में 2 मिनट की मुलाकात, और उसके बाद जिस तरीके से ये इवेंट हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये कोई जादुई मामला लगता है? जादू नहीं जी, देखिए कि अच्छी बात ये है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो कहना टफ है, लेकिन मैं पहली बात ये कहूँगा कि हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इसका सबको खैर मकदम करना चाहिए, इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में बात करते रहे। हमारे मसले बहुत रहते हैं और वो मसले को एक दिन में नहीं सॉल्व होने वाले। ये दोनों साइड ने एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई थी पिछले 7-8 महीने से, इंडिया ने भी, और अच्छी बात है कि दोनों ने वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन को थोड़ा सॉफ्टन किया है, ताकि जैसे पहले साहब कहते थे गुफ्तगू बंद ना हो, बात पे चलेगी तो फिर आगे कुछ प्रोग्रेस भी होगी। शेखर जी, ये पेरिस मीटिंग जो कि मुख्तसर मीटिंग थी मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, मगर इससे पहले तो कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई होगी ना, जब ये मुलाकात हुई और उसके बाद से चीजें एकदम चल पड़ी, इसके पीछे कुछ हो रहा होगा? कुछ ना कुछ बैक चैनल में बातचीत हो रही होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 आदमी जो 2 इतने बड़े बड़े मुल्कों के लीडर हैं, पेरिस जाते हैं इतनी बड़ी समिट के ऊपर, तो समझ आ रहा है कि दोनों मुल्कों के वहाँ पे इश्यूज एक हैं। तो इतनी बड़ी समिट में जहाँ के बड़े बड़े दुनिया के सुपर पावर्स एक तरफ हैं और डेवलपिंग कंट्री एक तरफ है, हमारा कॉमन कॉज है, तो वहाँ समझ आता है कि हम सबकी स्पेस जो है वो लिमिटेड है, और अगर हम सब मिलके काम नहीं करेंगे तो हम उसमें आइसोलेट हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में कुछ डाउट्स हैं पाकिस्तान के बारे में, खास करके फॉरेन पॉलिसी कौन संभालता है, इंडिया पॉलिसी कौन संभालता है, जरूर है कि इंडिया के बारे में कुछ डाउट्स हो, तो डाउट्स कम करने का तरीका यही होता है कि आपस में बातचीत करते रहे।
تو اس سے زیادہ بھی یہ اہم بات نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے ڈاؤٹس کی بات کی، فارن پالیسی کون چلاتا ہے، کہ جنرل ناصر خان جنجوعہ جو کہ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں، وزیر اعظم کے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی ملاقات ہوئی اجیت ڈوول سے، جو خود بھارت کا جو ہاکش اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ، ان کی آپس میں ملاقات ہونا، یہ کیسے ممکن ہوا ہوگا؟ دیکھیے یہ آج کل سب لوگ فون، سب کے پاس فون ہوتا ہے، بیک چینل کے آج کل ملنا نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی کو فون کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، میسج دے سکتا ہے، دونوں کے سفیر ہیں ایک دوسرے کے ملک میں. تو یہ ضرور ہے کہ میڈیا کے بات سے خبر نہیں ہوئی تو وہ تو میڈیا کا فیلئر ہے، وہ سرکاروں کا فیلئر نہیں ہے. آپ کیا فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں، ہفتوں میں، یہ جو مومنٹم بنا ہے اس کا کوئی آؤٹ کم بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ بات چیت ریزیوم ہو جائے، کانٹیکٹ بڑھے، ہم لوگ کچھ ٹریڈ بڑھائیں، کرکٹ وغیرہ کھیلنا شروع کریں، تھوڑے دونوں کی جگہ پبلک اوپینین کو بھی سینس آف نارملسی ہو، تھوڑا میڈیا بھی کام ڈاؤن کرے، روز شام کو پرائم ٹائم میں دونوں دیشوں کے، دونوں ملکوں کے ٹی وی اینکر جنگ شروع کر دیتے ہیں اور دونوں طرف کے ریٹائر جنرل بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک پراکسی وار کرتے تھے چینلز کے اوپر، تو وہ بند ہو تاکہ لوگوں کا موڈ تھوڑا بہتر ہو، لوگوں کا پبلک اوپینین بہتر ہو. تو یہ لانگ ٹرم ایک چیز ہے، ایک دو دن میں کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو ایک حالات سدھارنا اور حالات سے پہلے ایک تو اسٹیٹ آف مائنڈ سدھارنا، یہ اس میں ٹائم لگے گا. تو کیا ہم کرکٹ ایکسپیکٹ کریں؟ ابھی دی فرسٹ پلیس ہم کرکٹ کھیلیں گے پاکستان بھارت؟ دیکھیے میں تو کرکٹ کا شوقین ہوں، اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ کرکٹ انڈیا پاکستان کھیلے، اور اگر انڈیا پاکستان ٹریڈ کرتے رہتے ہیں، اگر انڈیا پاکستان کے سفارت خانے ایک دوسرے دیش میں ملک میں کام کرتے رہتے ہیں تو کرکٹ کیوں نہیں کھیلتے، کرکٹ کو کیوں لگاتے ہیں. اور مجھے بہت اچنبا ہوگا اگر کرکٹ سیریز شروع نہ ہو. میرے کو پوری امید ہے کہ کرکٹ سیریز شروع ہو. بہت شکریہ. شیکھر گپتا بھارت کے ممتاز باخبر صحافی کہتے ہیں کہ انہیں بہت عجیب سا لگے گا کرکٹ شروع نہیں ہوئی، ان کے خیال میں کرکٹ ہوگی پاکستان اور بھارت کے درمیان. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس چوری ہے. بہت کم لوگ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں اور اب یہ بات پھر سامنے آ رہی ہے کہ پارلیمنٹیرین، قانون بنانے والے، ہماری سیاسی قیادت ٹیکس دینے والوں میں بہت پیچھے ہے، ان کی کوئی سزا بھی نہیں ہے، ان پر کوئی الزام بھی نہیں لگاتا. اس گھمبیر صورتحال پہ بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت اہم تاریخی فیصلہ دیا تھا جب ملتان بینچ نے این اے 154 لودھرا سے مسلم لیگ نون کے صدیق بلوچ کو ٹیکس گوشوارے جمع کرانے اور آمدنی چھپانے پر الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا تھا. تاہم لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے آج انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. بہت اہم فیصلہ تھا مگر بہرحال 4 دن میں یہ ختم ہو گیا. ٹیکس چوری کے الزام میں نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کی روح سے اس وقت تک تقریباً قومی اسمبلی کے 60% اراکین کے سر پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. 2013 کے الیکشن سے قبل 461 اراکین پارلیمنٹ نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ اپنے گوشوارے جمع نہیں کرائے تھے، جبکہ 2014-15 میں ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے ارکان کی تعداد 632 ہو چکی ہے. مئی 2013 کے الیکشن سے قبل 12 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے اپنی ایک ہدایت میں کہا تھا کہ ٹیکس جمع نہ کرانے والے تمام امیدواروں کے نام 17 اپریل تک اپنی ویب سائٹ پر ڈال دے. تاہم اس حکم پر تعمیل نہیں ہوا اور ایف بی آر ناہندگان کے بارے میں تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کرے، لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو چکی ہے. صدیق بلوچ پہلے رکن قومی اسمبلی تھے جنہیں آمدنی چھپانے پر نااہل قرار دیا گیا تھا، ورنہ پاکستان میں آج تک کسی پارلیمنٹ کے رکن کو نااہل قرار نہیں دیا گیا. ٹیکس نہ دہندگان میں اس وقت کی اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سب سے زیادہ 54 اور تحریک انصاف میں 19، پیپلز پارٹی کے 13، جے یو آئی ایف کے 7، ایم کیو ایم کے 5، پختونخوا ملی پارٹی کے 3 اور جماعت اسلامی کے 3 اراکین شامل ہیں جو کہ ٹیکس نادہندگان کی فہرست میں شامل ہیں. اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ٹیکس ایشوز کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمر چیمہ. بہت بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب. یہ جو تازہ ترین اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قانون بنانے والے، ہمارے سیاسی ریپریزنٹیٹیو جو ہیں پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ اس بات کی ان کو قدر نہیں ہے کہ ان کو ٹیکس کے گوشوارے جمع کرانے ہیں یا اپنے اعداد و شمار جمع کرانے ہیں، بلکہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ان کو مکمل کوریج بھی حاصل ہے ہمارے سیاسی نظام کی. اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جمہوری نظام ایسے لوگوں کے خلاف خود نہیں ایکشن لیتا.
کامران صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی ایسا اور ادارہ نہیں ہے جو ٹیکس لگا سکتا ہے اور اس کے ممبر جو ٹیکس نافذ کرنے والوں میں شامل ہیں اگر خود ٹیکس ادا نہیں کرتے تو ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے. انہیں دوسروں سے خود اگر وہ خود ادا نہیں کرتے تو دوسروں پہ وہ یہ چیز امپوز بھی نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ابھی میں نے کوئی جو لیٹسٹ پتہ کیا, آپ نے جس طرح پہلے صدیق بلوچ صاحب کے کیس کا حوالہ دیا, وہ جس طرح کہتے ہیں نا فلم ابھی باقی ہے, وہ معاملہ بھی کوئی 2-3 دن کے لیے التوا کا شکار ہوا ہے. انہوں نے دوسری پارٹی سے رائے مانگ دی ہے لیکن اس میں عدالت کی پوزیشن ابھی تک بڑی واضح ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2015 کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی, لیکن اگر آپ کوئی بھی نامینیشن پیپر یا کوئی کسی جگہ پہ کوئی اپلیکیشن جمع کرا رہے ہو اس کی ڈیٹ 30 ہو تو 25 کو بھی جمع کرا رہے ہو تو آپ اس کی تمام ضروریات تو پوری کرتے ہیں نا. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ میں فیس اس لیے نہیں ادا کروں گا کہ 30 تک ابھی ڈیٹ باقی ہے. لہٰذا یہ فیصلہ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ یہ ان ایشوز پہ بڑی نظر رکھتے ہیں اور یہ جمعے کے دن دوبارہ عدالت اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایشو اس کی کوئی نہ کوئی باقاعدہ. لیکن عمر جی صاحب یہ صدیق بلوچ کے علاوہ ان کے علاوہ جو اوورآل ماحول ہے اس کے لیے مثال کے طور پہ حکمراں جماعت کے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نان فائلرز ہیں, یہ کیوں نہیں اس پہ کوئی ایکشن لیتے؟ نواز شریف صاحب, ڈار صاحب کیوں نہیں کچھ کرتے؟ اصل میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کا خود اپنا ٹیکس جو ہے میرے حلے کو 22 سے 25 لاکھ کے درمیان ہوتا ہے جو میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں, لیکن اگر آپ ان کے لیونگ سٹائل یا جس طرح کی میاں صاحب گاڑیاں استعمال کرتے ہیں یا گڑیاں استعمال کرتے ہیں یا جتنی ان کی اپنی ایک رائیونڈ اسٹیٹ ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی اس کا میچ بنتا ہے. تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے یا عمرا طبقہ ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا یا ان کا رہنا بڑا ایک شہزادوں کی طرح ہوتا ہے, لیکن جو ٹیکس ہے ان کا غریبوں کی طرح یا ایک ورکر کلاس کی طرح ہوتا ہے. تو یہ تو جب تک اس طرح کی چیزیں اس طرح کی مثال ٹاپ لیول پہ سیٹ نہیں ہوگی. آپ کے نالج میں ہوگا اسد عمر صاحب نے ایک ریزولوشن موو کی تھی ٹیکس آڈٹ کے لیے اور ایک کمیٹی بنائی گئی, 9 ماہ تک وہ کمیٹی بیٹھی رہی اور آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ لا کے تحت ممبر آف پارلیمنٹ کا الگ سے ٹیکس آڈٹ نہیں ہو سکتا. جس پارلیمنٹ میں ایک دن میں فوجی عدالتوں کے لیے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے تو کیا یہ ایک قانون میں ترمیم نہیں ہو سکتی تھی کہ جس سے ممبر آف پارلیمنٹ کا الگ سے ٹیکس آڈٹ ہو سکے؟ تو یہ تو ایک سیاسی جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک غریب آدمی اس ملک میں ایک رکشہ ڈرائیور, اگر کوئی آدمی 15,000 روپیہ اس ملک میں کماتا ہے تو اس کا 4,000 انڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو ہمارے امیر لوگ ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں یا غریب لوگ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں؟ بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب, بہت اہم سوال اٹھایا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.